اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں ان کے اچھے اعمال کا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک عام ضابطہ اور ایک عام قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی عمل کرے اچھا، نیک اور ایمان کے ساتھ ہو، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی کام کرے اچھا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم اس کو زندگی دیں گے، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی۔ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اس کو ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ پاکیزہ زندگی یہاں پر فرمایا، پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور مصیبتوں سے پاک، اور جہاں تک بات ہے تھوڑی بہت پریشانی، تو تھوڑی پریشانی یا تھوڑی تکلیف وہ تو ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جو انہی لوگوں کے اپنے ہی فائدے میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اجر بڑھانا ہے، یا مثال کے طور پر ان کو کسی چیز پر آمادہ کرنا ہے، ان کو گناہوں سے باز رکھنا ہے، ان کی طبیعت کو مضبوط بنانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باوجود یہ کہ دنیا میں نیک ترین ہستیاں ہوتی ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بھی کچھ مصائب و پریشانیاں آتی ہیں۔ تو حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی پریشانی نہ ہو، بالکل بھی کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ امن و سکون والی زندگی ہوگی، دل کو اطمینان اور چین نصیب ہوگا۔ بھلے سے کچھ پریشانی یا تکلیف ہوگی لیکن دل پھر بھی مطمئن ہوگا، دل پریشان نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قبر میں جو زندگی اچھی پاکیزہ عطا کی جائے گی، اور آخرت میں تو جو جنت والی زندگی عطا کی جائے گی، تو اس میں تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ مرحلہ وار ہے اور تدریجاً ہے کہ دنیا میں بھی اس کو حیات طیبہ ہوگی، لیکن اس کی نوعیت الگ ہوگی، اس میں کچھ تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے لیکن وہ ظاہری ہوگی، دل کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ پرسکون ہوگا۔ اور قبر کی جو حیات طیبہ ہوگی اس کی نوعیت الگ ہوگی، اس میں بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی لیکن اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ اور آخرت کی یعنی کہ جنت کی جو حیات طیبہ ہوگی اس کی نوعیت الگ ہوگی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، نہ ظاہری نہ باطنی نہ روحانی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی کام کرے اچھے، من ذکر مردوں میں سے، او انثى یا عورتوں میں سے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، بس ضرور ہم دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کو بدلہ دیں گے، ان کا ثواب یعنی ان کا اجر دیں گے، باحسن ما كانوا يعملون، جو وہ اچھے عمل کرتے تھے اس کا، جو وہ کرتے تھے اس کا اچھا بدلہ دیں گے، بہتر بدلہ دیں گے۔ جیسے میں نے بتایا دنیا میں بھی اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور مکمل طور پر تو آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو
بدلہ دیں گے ان کا اجر، ان کو بدلے میں دیں گے ان کا اجر یعنی ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ اچھے کام کرتے تھے اس کا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اچھے عمل کے طور طریقوں اور آداب کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ وہ اچھا عمل فائدہ مند ہو، یعنی قرآن کا پڑھنا۔ قرآن کا پڑھنا یہ ایک بہترین عمل ہے اور اس سے بھی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑا اجر ملتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اہم ادب ہے اور ایک اہم طریقہ ہے تاکہ اس کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن پڑھے تو پس پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردوس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بھی حکم ہوا۔ اور دوسرا یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے کہ یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں، ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تو قرآن پڑھے تو پس اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردوس سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ایک بڑا اور ایک اچھا عمل ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یا تو اچھا عمل کرنے نہ دے یا اگر کوئی اچھا عمل کرنے لگے تو اس میں وہ خرابیاں ڈالے اور اس کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا بھی ایک اچھا عمل ہے، تو اس میں بھی یا تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ کوئی قرآن مجید پڑھے نہیں، یا اگر پڑھنے لگے تو اس میں پھر خرابیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو، تو حقیقت میں تو مقصد یہ ہے کہ یعنی دل سے پناہ مانگو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی یہی مفہوم ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردوس سے۔ اسی لیے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تھوڑے اور مختلف الفاظ بھی ویسے ثابت ہیں، اور یہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت کا گویا یہی حکم پورا ہوتا ہے کہ اللہ سے پناہ اس میں مانگی جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے۔ لوگ جادو کرتے ہیں، شیاطین جنات کرتے ہیں، تو ان سے بھی بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آئے جائے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ اعوذ برب الفلق میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس میں بھی یہی مفہوم ہے۔ تو شیاطین اور جنات اور ان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے۔ حدیثوں میں بھی جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، جتنی بھی دعائیں آتی ہیں شیطان اور جنات سے بچنے کی، نظر بد سے بچنے کی، تو اس میں یہی مضمون ہے اور یہی الفاظ ہیں، یہی مفہوم ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جنات سے، ان کے جنات سے، شیاطین سے، ان کے وسوسوں سے، ان کی حرکتوں سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن پڑھے تو پس پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردوس سے۔ شیطان رجیم مطلب جس کو مسترد کر دیا گیا، جس کو دور کر دیا گیا، جس کو ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، تحقیق نہیں ہے زور شیطان کا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، ایمان والے ہیں
ان لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اگر وسوسہ ڈالیں بھی اور کوئی وسوسہ ان کے اوپر آتا بھی ہے، کوئی وسوسہ ان کے دماغ میں آتا بھی ہے، تو بہت جلدی ان کو سمجھی ہو جاتی ہے، بہت جلدی وہ اس وسوسے سے نکل جاتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ وسوسہ آتا تو ہے لیکن وہ شیطان کے وسوسے پر عمل پیرا نہیں ہوتے، شیطان کے وسوسے کے مطابق عمل نہیں کرتے، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان کا کوئی زور ایمان والوں پر اور رب پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چل پاتا۔ تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، تحقیق نہیں ہے شیطان کا زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، سوائے اس کے نہیں اس کا زور ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں یعنی کہ شیطان کے کہے پر، شیطان کے وسوسے پر عمل کرتے ہیں، شیطان کے کہے پر، شیطان کے وسوسے پر جو عمل کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جو مشرک ہوتے ہیں اور جو شیطان کے کہے پر عمل کرتے ہیں، شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتے ہیں، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا، وہ شیطان کے وسوسوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لیکن وہ لوگ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں یعنی شیطان کے کہے پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ شیطان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں، کیونکہ شرک بھی جو ہے وہ شیطان کے ہی وسوسے سے ہوتا ہے، شیطان کے ہی بہکاوے سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، سوائے اس کے نہیں اس کا زور ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید سے متعلق جو مشرکین ایک اعتراض کرتے تھے اس کا جواب دیتے ہیں، چونکہ پیچھے قرآن مجید کے پڑھنے کا ذکر ہے کہ قرآن مجید جب پڑھے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کے سے پناہ مانگے تاکہ کسی بھی قسم کی کا کوئی اعتراض پیدا نہ ہو قرآن مجید سے متعلق، اور قرآن مجید کا فائدہ حاصل ہو، قرآن مجید کی وجہ سے کوئی اعتراض پیدا نہ ہو۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ قرآن مجید سے متعلق ایک اعتراض کرتے تھے۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ آج ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد جو ہے نا اس حکم سے ہٹ کر دوسرا حکم آ جاتا ہے، بعض اوقات بالکل ہی اس کے مخالف حکم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قبلے کا حکم آپ دیکھیں کہ مدینے میں جب شروع میں آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کچھ مہینوں بعد جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر شروع میں جو ہے وہ شراب حرام نہیں تھی، بعد میں منع کر دی گئی، بعد میں حرام قرار دے دی گئی۔ یا اس طرح اور بہت سے احکامات ہیں کہ جو شروع میں کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور ہوئے۔ شروع میں جو ہے وہ جہاد کی، قتال کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی مکے میں، مدینے میں آ کر اجازت ہوئی۔ گویا شروع میں لڑائی بالکل منع تھی، ہاتھ اٹھانا بالکل منع تھا، قتال کرنا بالکل منع تھا، یہاں تک کہ اپنا دفاع بھی منع تھا۔ لیکن مدینے میں آ کر پھر شروع میں دفاعی جہاد کی اجازت ہوئی اور اس کے بعد پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہوئی۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ اس میں آج ایک حکم آتا ہے، بعد میں دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا حکم بہتر ہے، پھر وہی حکم نازل کرتے، وہی حکم کرتے؟ تو یہ اعتراض وہ کرتے تھے۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے قرآن مجید، اور یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں، اور یہ جو آج ایک حکم نازل ہوتا ہے اور پھر بعد میں دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، تو یہ تو اصل میں ایمان والوں کو جمانے کے لیے، گویا یہ جو تدریجاً نازل ہوتا ہے اور یہ جو حالات کے مطابق نازل ہوتا ہے،
اس میں اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ ایمان والے مضبوط ہوں، ایمان والے مضبوط ہوں، ان کے دل مضبوط ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ اگر شروع ہی میں شراب کی حرمت کا حکم آ جاتا تو کافی مشکل ہو جاتی، اس پر عمل کرنا کافی دشوار ہو جاتا، کیونکہ شراب کے وہ عادی تھے شراب کے۔ لیکن جب تدریجاً حکم آیا، پہلے اس سے نفرت، پہلے یہ کہا گیا کہ نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ شراب نہیں ہونا چاہیے، نماز یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اے ایمان والو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو گویا نماز کے اوقات میں شراب ممنوع قرار دے دی گئی، اس کے بعد پھر اور مزید اس سے نفرت دلائی گئی، پھر بعد میں اس کو حرام کیا گیا۔ تو اس طرح گویا ایمان والوں کے لیے آسان ہوا اس پر عمل کرنا۔ تو اس طرح بہت سارے احکامات میں ہوا ہے کہ شروع میں اس سے متعلق ہلکا حکم ہوا، پھر تھوڑا سخت، اور پھر اس طرح آگے جا کر اس میں مزید سختی کی گئی۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر شروع میں جو ہے وہ اجمالی حکم آیا، بعد میں اس کی تفصیلات دی گئیں۔ تو یہ ایمان والوں کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس سے ان کو یہ بھی احساس رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم و تربیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے، جیسے ہمارے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے احکامات نازل فرماتے ہیں، ویسے آیات نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ تدریجاً آیاتیں اتارنے میں ایمان والوں کا فائدہ پیش نظر تھا۔ اس کی مثال ایک یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے یا حکیم ہوتا ہے، وہ جب کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے تو اس کو اندازہ جب ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا بیمار ہے، اس کو یہی بیماری ہے، تو پہلے وہ ایک دوا دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس دوا سے یہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے دوسری دوا دینی ہے۔ خاص طور سے حکمت میں جو علاج ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے وہ معدے کا علاج کرتے ہیں تاکہ جب معدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر باقی جو غذائیں ہیں وہ بھی صحیح فائدہ کریں گی، صحیح اثر کریں گی، اور جو دوا مزید دی جائے گی وہ بھی صحیح اثر کرے گی۔ تو حالانکہ بیماری کچھ اور ہوتی ہے لیکن پہلے وہ معدے کا علاج کرتے ہیں زیادہ تر، حالانکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے اور پہلے ہم نے معدے کا علاج کرنا ہے اور بعد میں دوسری دوا دے کر جو اصل بیماری ہے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، حکیم کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن وہ مریض کو نہیں بتاتا ہے۔ مریض کو تو پہلے وہ ایک دوا دیتا ہے، مریض اس کو استعمال کرتا ہے، جب اس کا نتیجہ نکال آتا ہے تو پھر وہ دوسری دوا دیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حکیم کو معلوم نہیں ہے پہلے وہ ایک دوا دے رہا ہے پھر دوسری دوا دے رہا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ تو اصل میں تدریجاً اس کو صحت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے اور سب معلوم ہوتا ہے کہ کس موقع کے اعتبار سے کیا حکم دینا ہے، کن حالات کے اعتبار سے کیا حکم دینا ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض کو ذکر فرماتے ہیں، آگے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں، وہ جب ہم بدل ڈالتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو اللہ اتارتا ہے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر وضاحت کر دی کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کے علم سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ کیا اعتراض کرتے ہیں، قالوا انما انت مفتر، تو کہتے ہیں یہ کہ سوائے اس کے نہیں، تو گھڑنے والا ہے، تو باندھ لینے والا ہے، یعنی یہ تو خود بنا کے لے آتا ہے، جیسا یعنی گویا پہلے ایک بات کہی تم نے، پہلے ایک حکم دیا، جب اس سے متعلق کچھ نتائج تمہیں پتہ چلتے ہیں تو پھر جو ہے نا دوسرا حکم لے آتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ تو تم بنا لاتے ہو اور تمہیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے پہلے ایک حکم بنا لاتے ہو اور اس کے پھر نتائج دیکھ کر پھر دوسرا حکم لاتے ہو۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی مرتبہ میں کیسا حکم، ایک ہی حکم کیوں نہیں آ جاتا؟ تو بہرحال اس کا جواب میں نے دیا، آگے وہی جواب آ بھی رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل ڈالتے ہیں ایک آیت
دوسری آیت کی جگہ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ اتارتا ہے. قالوا انما انت مفتر، تو کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں تو گھڑنے والا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اصل میں یہ نسخ کہلاتا ہے، تبدیل کہلاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس میں کیا حکمت ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ اعتراض کرنا ان کی خود کم علمی کا نتیجہ ہے اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کا اکثر جانتے نہیں ہیں. آگے جواب دیتے ہیں قل نزلہ روح القدس، قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اس کو اتارا پاک روح نے، یعنی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ اترا ہے. وہ اس کو لے کر آتے ہیں حفاظت کے ساتھ، اور روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر. اس کلام میں روحانیت ہے اور حفاظت ہے، کیونکہ اس کو روح قدس پاک روح لاتی ہے. قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اس کو اتارا پاک روح نے من ربی کا، تیرے رب کی جانب سے. جبریل امین اللہ کی جانب سے لاتے ہیں، رب کی جانب سے لاتے ہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے اس کو اتارا پاک روح نے تیرے رب کی جانب سے، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک سچ سچ، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ مضبوط کرے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ جمائے ایمان والوں کو. اس کی تشریح میں نے اچھی طرح کر دی. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرے ایمان والوں کو. وہدن، اور ہدایت ہو. وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہو حکم برداروں کے لیے، مطیع فرما برداروں کے لیے. یہ اس انداز پر جو یہ نازل ہوتا ہے حکم، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق، تو اس میں ایمان والوں کے لیے مضبوطی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے اور خوشخبری ہوتی ہے. اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح میں نے اچھی طرح کر دی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے جو اس پہلے اعتراض سے ملتا جلتا ہے. یعنی پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کہتے تھے کہ انما انت مفتر، کہ تو باندھ لاتا ہے، تو گھڑ لیتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ تجھ کو کوئی شخص سکھاتا ہے، کوئی آدمی، کوئی انسان تجھ کو سکھاتا ہے اور تو اس کو بنا لاتا ہے. یہ دوسرا اعتراض تھا. پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ تو ہی بناتا ہے اس کو، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کوئی شخص تجھ کو سکھاتا ہے اور تو پھر اس کے حساب سے بنا لاتا ہے. تو آگے اس اعتراض کو بھی ذکر فرما رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ تحقیق یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کو سکھاتا ہے آدمی. یہ اعتراض تھا ان کا. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بعض غلاموں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ کوئی کہتا ہے یہ فلاں غلام ان کو سکھاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں غلام ان کو سکھاتا ہے. تفسیروں میں اس کے نام بھی لکھے ہیں لیکن اختلاف ہے، یعنی کوئی نام کہتا ہے، کوئی نام کہتا ہے. تو بہرحال مقصد ان کا یہ تھا اعتراض کرنے کا کہ یہ تم کو کوئی سکھا دیتا ہے، کوئی یہودی غلام ہے یا کوئی نصرانی غلام ہے، اس کو تورات کا علم ہے یا انجیل کا علم ہے، اس کے مطابق وہ تم کو سکھاتا ہے، تم کو بتاتا ہے اور تم جو ہے اس کو بنا لاتے ہو. تو یہ دوسرا اعتراض تھا. آگے اس کا جواب دیتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ تحقیق یہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کو سکھاتا ہے آدمی. تو آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ زبان ہے عربی واضح. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن غلاموں کے متعلق یہ اشارہ کرتے ہیں، جن غلاموں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ غلام ان کو سکھاتا ہے، تو وہ غلام تو عجمی ہے
ان کی زبان تو عربی نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن مجید تو بالکل واضح فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے. ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان ہے کہ جس کا خود قرآن نے چیلنج دیا، جگہ جگہ چیلنج دیا، اور جس چیلنج کو پورا کرنے سے ہر انسان کافر رہا. کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، کوئی بھی قرآن مجید کی ایک صورت کے جیسا بنا کر نہیں لا سکا. تو یہ غلام جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، عربی زبان کا نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید تو عربی واضح زبان میں ہے، فصیح و بلیغ زبان میں ہے. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ کیسے کوئی بنا لیتا ہے؟ صرف یعنی انہی کے انداز پر اس کا جواب دے رہے ہیں، انہی کے اعتراض کے انداز پر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر فرض کر لو کہ وہ آدمی ان کو سکھاتا ہے، کچھ بتاتا ہے، تو یہ اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیسے اس کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بنا لیتے ہیں، ایسا کلام بنا لیتے ہیں جو عربی فصیح و بلیغ زبان میں ہے، اور ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان جس کو کوئی انسان جو ہے نہیں بنا سکتا، جس کی ایک صورت جیسا کوئی نہیں بنا سکتا. تو یعنی واضح ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیونکہ اس جیسا کلام جیسے اللہ رب العزت کے سورج جیسا کوئی سورج نہیں بنا سکتا، اللہ رب العزت کے چاند جیسا کوئی چاند نہیں بنا سکتا، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا. تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اسی لیے اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا. یہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. اگر حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، تو دوسرا آدمی کوئی بھی اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، اس جیسا بنا سکتا تھا، زیادہ نہیں تو تھوڑا تو بنا سکتا تھا. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان نہیں سکھاتا تھا، بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھایا، اللہ رب العزت نے اتارا جبریل امین کے ذریعے. تو فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، عجمی ہے. اور یہ قرآن ہے زبان عربی واضح فصیح و بلیغ واضح عربی زبان میں ہے، تو کیسے ان کا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان اور یقین عطا فرما.